میں آپ کو دل کی گہرائی سے سلوٹ کرنا چاہتی ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. اور میں میری بہنوں, میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں. آپ نے میرا شکریہ بولا, آپ مجھے میرا شکریہ نہ بولیں, یہ میرا فرض ہے, یہ بطور وزیر اعلیٰ میرا فرض ہے, اور وہ وزیر اعلیٰ جو 3 بچوں کی ماں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں, مجھے احساس ہے, میری ایک ہی بہن ہے اسما, وہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے, اس کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. اس کا سب سے بڑا بیٹا ابراہیم جو اب 18 سال کا ہے, وہ اسپیشل چائلڈ ہے, اور وہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو میں اس کو بہت غور سے آبزرو کرتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ اس ایک بچے کی وجہ سے گھر کے اندر کتنی رونق ہے, کتنی برکت ہے, کتنی رحمت ہے. تو وہ بچوں میں جہاں کوئی کمی ہوتی ہے تو جتنا غور سے چیزوں کو وہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے, ایسے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ اس کو سب سمجھ آ رہا ہے. وہ بہت دور کی آواز بھی سن لیتا ہے, بہت دور سے بھی کوئی گزرے تو وہ دیکھ لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے. اور کچھ اس کے بھی مشکل مومنٹس ہوتے ہیں جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے, تو اس وقت ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی, گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. میں اسما نواز شریف کو, آپ کو, اور ان تمام والدین کو جن کے گھر میں اسپیشل بچے ہیں, میں آپ سب کی ہمت کو داد دینا چاہتی ہوں, اور میں آپ کو سلوٹ کرنا چاہتی ہوں. آپ پلیز تشریف رکھیں. میں ایک اور نام نہیں لے سکتی, اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں ایک ایسے اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو جانتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی اعلیٰ ترین مسند تک ان کو پہنچایا. ان کی جو سب سے بڑی اولاد ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے. ان کی والدہ نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے گھر میں جو بھی, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی رحمت آتی ہے, ہمارے گھر کی جو بلائیں بھی ٹلتی ہیں, وہ اس میری اسپیشل اولاد کی وجہ سے. تو میں بہت خوش ہوں آج کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کیا ہوا ایک وعدہ بہت قلیل عرصے میں پورا کیا. اور ایک ماں کے طور پہ بھی میں آج بہت خوش ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچے جو اسپیشل ہیں, وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, وہ بچے جو عام نہیں ہیں, ان کے لیے ابھی میں اس اسکول میں جس کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں, اس میں آنیسٹلی جب میں نے, ظاہر ہے میں تصاویر دیکھتی ہوں, ویڈیوز دیکھتی ہوں, اور میں ورچوئل ٹورز کرتی ہوں تمام اپنے پروجیکٹس کے, تو جب میں یہ دیکھتی تھی تو میں خوش ہوتی تھی. لیکن آج جو مناظر میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھے, جس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر آف ایکسلنس لاہور میں اور ہر شہر میں بنائے, ہر شہر میں, لیا, بھکر, اور جو نارتھ پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے, ہر جگہ یہ ماشاءاللہ بنے سینٹرز آف ایکسلنس, جہاں پہ ہزاروں بچے, ماشاءاللہ ہزاروں اسپیشل بچے سہولت یاب ہوں گے اور سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ ایک نئے پنجاب کا منظر پیش کر رہا ہے, جہاں پہ پنجاب کی حکومت کو, آپ کی اسٹیٹ کو, آپ کی ریاست کو, آپ کی حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے. آپ کی ماؤں کی فکر ہے, آپ کے والدین کی فکر ہے, آپ کی اولاد کی فکر ہے, آپ کے بیٹوں کی فکر ہے, آپ کی بیٹیوں کی فکر ہے, آپ کے گھروں کی فکر ہے, آپ کے سڑکوں کی فکر ہے, آپ کی صفائی کی فکر ہے, آپ کے علاج کی فکر ہے, آپ کی تعلیم کی فکر ہے, آپ کی کھیتی باڑی کی فکر ہے, آپ کی روزی روٹی کی فکر ہے, آپ کی روٹی کی, آپ کے آٹے کی, آپ کی سبزیوں کی کیا قیمت ہے, مجھے اس کی فکر ہے. ورنہ وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ یا کوئی بھی وزارت, حکومتی عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے. لوگ اس کو ایک تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ایک پاور گریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے, محسوس کیا جائے, تو اس سے بڑی ذمہ داری, کرشنگ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی, اور آج جس طرح کا اسکول میں جس کا افتتاح کر کے آئی ہوں, جو اسکول میل پروگرام 303 انسٹیٹیوشنز میں اسپیشل افراد کے ہم نے
جس میں میرے پاس 45,000 سے زیادہ اسپیشل بچے ہیں ماشاءاللہ. اس کے اندر ہم نے ان 45,000 بچوں کے لیے پنجاب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم نے اسکول میل پروگرام لانچ کیا ہے، جس میں ہم ایک فورٹیفائڈ انریچڈ دودھ کا ایک پیکٹ بچوں کو روز دیتے ہیں اور چند بسکٹس دیتے ہیں جو کہ وہ بھی انریچڈ ہیں، فورٹیفائڈ ہیں، نیوٹریشس سے، غذائیت سے بھرپور ہیں. تو میں نے آج دیکھا، میں نے پی کے بھی دیکھا، ذائقہ بھی بہت اچھا ہے. میں نے بسکٹس کھا کے بھی دیکھے، بہت اچھا ذائقہ ہے. تو جتنے بچے جس طرح وہ دودھ پی رہے تھے اور جس طرح وہ بسکٹس کھا رہے تھے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے والدین کی جانب سے کہ اس میل کی وجہ سے جو سکولز میں انرولمنٹ ہے اسپیشل بچوں کی وہ بڑھی ہے. تو میں وہ پنجاب چاہتی ہوں، اور جس پہ میں کام کر رہی ہوں، کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے اس سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی اسپیشل بچہ ہے تو حکومت کے ادارے میں داخل کراؤ، تاکہ حکومت آپ کے بچے کو وہ تمام سہولیات مہیا کریں جو اس کی بہتر زندگی کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے جو ہے وہ کام آ سکیں. اور میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ تمام سینٹرز میں ایسے لگتا ہے میں یورپ کے کسی اسکول میں آ گئی ہوں، اور وہ اسپیشل بچوں کا اسکول ہے. بچے کھیل رہے تھے، بچے ایکسرسائز کر رہے تھے، بچے سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، انگلش پڑھ رہے تھے، اردو پڑھ رہے تھے، میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے. اور میں نے کچھ بچوں کو ڈیسیملز پڑھتے دیکھا، ٹیبلز پڑھتے دیکھا. جو بچے دیکھ نہیں سکتے، ویژولی امپیئرڈ ہیں، میں نے ان بچوں کو بریل بک سے پڑھتے دیکھا، لکھنا سیکھتے دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے کم نہیں ہے. مجھے آج آپ کہیں کسی بھی عام انسان کو کہ بریل بک سے پڑھ کے دکھائیں یا لکھ کے دکھائیں اسٹینسلز کی مدد سے، آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. آپ دیکھو یہ بچے کتنے بلیسڈ ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان بچوں کے اوپر. اسی طرح انہوں نے ڈویژن سیکھی، ملٹیپلیکیشن سیکھی، ایڈیشن سیکھی، ٹیبل سیکھے، ڈیسیمل سیکھے. اور تو اور جب میں آج ہم نے اسمارٹ کلاس رومز بنائے ہیں، بچے اسمارٹ کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈز کو آپریٹ کر رہے تھے اور کمپیوٹر لیبز میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے. اور مجھے پتا چلا کہ پی آئی ٹی بی نے ان 8 بچوں کو جابز بھی دے دی ہیں. اب وہ اپنے والدین پہ بوجھ نہیں ہے. اور ٹرانسپورٹ ہم ان کے لیے مہیا کر رہے ہیں، اور سی سی ٹی وی مانیٹرڈ کلاس رومز ہیں، سی سی ٹی وی مانیٹرڈ اسکولز ہیں، سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ان کی بسز ہوں گی، تاکہ اس بات کا کوئی اندیشہ بھی نہ رہے، کوئی امکان بھی نہ رہے کہ کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ کسی بچے کی جو کمی ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے، یا اس کو کوئی جو ایک گڈ ٹچ ہے، بیڈ ٹچ ہے، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے ان کو ہیرس نہ کرے. تو ہم نے پوری ان کی حفاظت کی، ان کی پروٹیکشن کی، ان کی سیفٹی کی، ان کی سیکیورٹی کے لیے سب سی سی ٹی وی مانیٹرڈ بسز ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہر اسکول کو ہم وہ بس دیں گے. بہت ساری 60 کے قریب بسز آ چکی ہیں، باقی بھی آ جائیں گی. اور تمام کلاس رومز ان کے، تمام ان کے جو لرننگ سینٹرز ہیں، تمام سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہیں، اور ایک آپریشن روم میں ان کو بیٹھ کے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، کہ کسی بچے کو کوئی زور سے ہاتھ بھی نہ لگائے. یہ قدر ہے ہمیں اپنے اسپیشل افراد کی. اور اس کے علاوہ جو ان کے کلاس رومز بنے ہیں، اس میں جو ان کا فرنیچر ہے، وہ فرنیچر ان کا جو ہے وہ ان کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق بنایا گیا ہے. جو ان کے ریسٹ رومز ہیں، باتھ رومز ہیں، وہ ان کی ضروریات کے مطابق وہ بنایا گیا ہے، تاکہ وہ ان کی جو اسپیشل نیڈز ہیں اس کو کیٹر کرے. اسی طرح ان کے جو ٹیچرز ہیں، میں نے ایک بہت ایموشنل منظر دیکھا جب میں نے دیکھا کہ ایک ویژولی امپیئرڈ بچہ جو دیکھ نہیں سکتا، اس کو ایک ویژولی امپیئرڈ استاد ان بچوں کو پڑھا رہا تھا. تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کو جب انیبلنگ انوائرمنٹ ملتا ہے تو یہ کتنا تھرائیو کرتے ہیں، کتنی ترقی کرتے ہیں. ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنتے، بلکہ الٹا ان کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں. اسی طرح ہم تقریباً 70-75 ہزار سے زیادہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو ہم
جو ہے وہ ہمت کارڈ دے رہے ہیں. ان 45,000 بچوں کو بھی ہمت کارڈ ملے گا جو منتھلی ان کا جو سٹائپنڈ ہے ان کو ان کے گھر پہ ڈلیور ہوگا, تاکہ والدین جو محنت کرتے ہیں لیکن اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتے مالی وسائل کی کمی کے وجہ سے, تاکہ ان کو یہ بچے کبھی بوجھ نہ لگے, ان کو یہ نہ لگے کہ میں اپنے دوسرے بچوں کا جو کھانا پینا ان کی فی ہے, ان کا اور خرچہ ہے, کچن کے خرچے ہیں, علاج کے خرچے ہیں, ہم وہ کریں یا اس بچے کو دیکھیں. تو ہم سے جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس بچے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں کہ پہلی بار پنجاب کے تمام اسپیشل افراد کے جو اسپیشل بچوں کے سکولز ہیں وہاں پر تقریباً 40,000 بچوں کی اسکریننگ کی گئی, 30,000 سے زائد بچوں کے علاج ہوا, سرجریز ہوئیں. اور کس کس چیز کا علاج ہوا؟ کسی کی ہیڈ سرجری ہوئی, کسی کے آنکھوں کا آپریشن ہوا, کسی کی دانتوں کی سرجری ہوئی, کسی کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ٹھیک تھا اس کے ہاتھ کی سرجری ہوئی, ریکنسٹرکٹیو سرجری تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. کسی بچے کا آنکھوں میں موتیا تھا, کیٹریکٹ تھا, اس کی سرجری ہوئی, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. بہت سارے بچوں کی آنکھوں کے آپریشن ہوئے, جن کی ہیڈ انجریز تھیں ان کی سرجریز ہوئیں, ان کا علاج ہوا. جو اورل ماؤتھ السرز ہیں اس کی وجہ سے اس بچے کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اس کا علاج ہوا, وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو یہ جبڑوں کی ڈیفارمٹیز ہوتی ہیں, جو ڈیفارمٹی, اس کی سرجری سے اس کا علاج ہوا اور وہ بچے آج ماشاءاللہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں.